أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سے نفع اٹھانے والے گزشتہ آیات میں ذکر ہوئے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آج کے درس میں ایک اور طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک سے وہ لوگ بھی نفع اٹھا سکتے ہیں بلکہ دوہرا اور دگنا نفع، جو قرآن پاک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے تھے، جیسے یہودی تھے، عیسائی تھے۔ اس زمانہ کی بات بھی اور آج بھی جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم کسی آسمانی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی، اس طبقہ کے لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان رکھیں بما انزل الیک، جو وحی قرآن کی صورت میں آپ پر اترتی ہے اس پر بھی، وما انزل من قبل، اور آپ سے پہلے تورات و انجیل کی شکل میں جو وحی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی قرآن سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلی اترنے والی وحی کے ساتھ قرآن پاک پر بھی ایمان لائیں، ورنہ یہ لوگ نفع مند نہیں ہو سکتے۔ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان صرف انہی لوگوں کے لیے خاص نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن پاک پر ایمان رکھے وہاں وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، پہلے انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھے کہ سب نبی حق تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے، اور جو ان پر وحی اتری جس شکل میں اتری، اگرچہ آج اس میں حذف و اضافہ اتنا ہوا کہ اصلی شکل میں نہ تورات انجیل باقی بچی نہ کوئی اور صحیفہ کتاب، تو جس شکل میں بھی اتری وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے برحق کتابیں تھی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، مومن بنتا ہی تب ہے جب اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سب انبیاء کی نبوت کو مانے اور سب پر اترنے والی وحی کو مانے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے اب آپ پر اترنے والی وحی یعنی قرآن پاک ہدایت ہے، آپ کی تعلیمات ہدایت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے سکہ رائج الوقت صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جیسے مارکیٹ کے اندر حکومت کی طرف سے مختلف قسم کی کرنسیاں جاری ہوتی ہیں۔ آج کسی کے پاس پرانا 10 روپے والا نوٹ ہو، بازار میں چلا جائے تو وہ نہیں چلے گا، حالانکہ وہ اس کا نمبر ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری ہوا، گورنر کے دستخط ہیں اور وہ باقاعدہ سرکاری طور پر جاری ہوا، کوئی اسے جعلی بھی نہیں کہتا، لیکن کہا یہ جائے گا کہ یہ صحیح نوٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوا، لیکن اپنے وقت، آج یہ رائج الوقت نہیں۔ ایسے ہی تورات انجیل جس شکل میں اللہ کے کسی نبی پر اترنے والی کوئی بھی کتاب ہے وہ اس زمانے کے لیے تھی، ان لوگوں کے لیے تھی، برحق سچ، لیکن اب سکہ رائج الوقت وہ صرف اور صرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیمات ہیں۔
تو ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر اترنے والی وحی کو بھی مانے، قرآن سے نفع اٹھائے گا، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کو بھی تسلیم کرے۔ یہاں اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی انتہائی آسان، صاف اور واضح دلیل ہے۔ قرآن پاک میں یہاں بھی اور دیگر بھی بے شمار مقامات پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جہاں بھی وحی نازل ہونے کا ذکر ہوا اور کسی پیغمبر کا ذکر ہوا تو آپ سے پہلے پہلے کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں آپ تلاوت کرتے ہیں، ہر جگہ یہ من قبلک من قبلک من قبلک، یہاں بھی ہے والذین یؤمنون الیک وما انزل من قبلک، آپ پر ایمان رکھیں اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر۔ کہیں بھی آپ کے بعد کا ذکر نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے یا آپ کے بعد جب وحی اترے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے، اور آپ علیہ السلام کے سر پر اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن پاک سے نفع اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخرت پر یقین رکھے۔ آخرت پر یقین کا مطلب کہ دنیا میں جتنا میں نے جینا ہے، ایک ایک سانس کا اللہ کے حضور پہنچ کر میں نے حساب دینا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس کی سزا یہ جزا مجھے آخرت میں ملے گی۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد سارا کچھ ختم نہیں ہوگا، کہتے ہیں سب ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوگا، ایک نیا جہان دیکھے گا، اور اس کے اپنے معاملات ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے۔ آخرت پر یقین اتنا مؤثر عقیدہ ہے، جیسے جیسے آخرت کے یقین میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بد عملی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ تھوڑی سی توجہ مجھے دیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں، قرآن سے نفع اٹھانے والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، وہاں صرف ایمان کا ذکر ہے۔ آخرت کی جب باری آئی تو یہاں پر یقین کا ذکر ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی صرف آخرت پر ایمان سے بات نہیں بنتی۔ اب کوئی کہے کہ جی مرنا تو حق ہے، جیسے ہم بھی روز کہتے ہیں کہ موت تو حق ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ آخرت پر زبانی طور پر ایمان کافر ہونے سے تو بچا سکتا ہے، گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ ہر وقت ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جی موت تو حق ہے، لیکن کرتے پھر وہی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یقین کا لفظ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ دنیا میں عمل کی طرف، ایمان کے بعد عمل کی طرف آؤ گے جب آخرت پر یقین بڑھے گا، اور بد عملی سے، گناہ سے بچو گے جب آخرت پر یقین بڑھے گا۔ اللہ جل شانہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق ہو۔